دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا آخری سلام۔ پاکستان کے پہلے ٹی وی اینکر اور پی ٹی وی کے قیام پر پہلی اناؤنسمنٹ کرنے والے طارق عزیز چل بسے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 17 جون 2020 پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں 4 دہائیوں تک چلنے والے پروگرام نیلام گھر سے شہرت پانے والے میزبان طارق عزیز لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ طارق عزیز نے ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور انہیں پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے پہلے اینکر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ انہوں نے پی ٹی وی پر نیلام گھر کے نام سے کوئز پروگرام کی میزبانی بھی کی جو 4 دہائیوں تک جاری رہا۔ انہیں 1992 میں فنی خدمات پر پرائز آف پرفارمنس بھی دیا گیا۔ انہوں نے اپنے پروگرام میں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں طارق عزیز کا سلام پہنچے جیسے ڈائیلاگ سے عالمی شہرت پائی۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا اور 40 سال تک پروگرام نیلام گھر کی میزبانی بھی کی۔ انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا اور ان کی پہلی فلم انسانیت 1967 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سالگرہ، قسم اور اس وقت کی کٹاری، چراغ کہاں روشنی کہاں، ہار گیا انسان میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ معروف اداکار و میزبان طارق عزیز نے اردو اور پنجابی میں شاعری بھی کی۔ طارق عزیز کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ طارق عزیز کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے 1964 میں پی ٹی وی کے قیام کے موقع پر پہلی اناؤنسمنٹ کا اعزاز حاصل کیا اور کیریئر کے پہلے سے آخری دن تک پی ٹی وی کے ساتھ وابستہ رہے۔ طارق عزیز نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا تھا اور 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو وہاں کام کرنے والی اولین شخصیات میں سے ایک تھے۔ طارق عزیز نے پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی نشریات کی میزبانی بھی کی تھی۔ انہیں اصل شہرت پاکستان ٹیلی ویژن پر 1975 میں شروع ہونے والے پروگرام نیلام گھر سے ملی۔ 40 برس سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے والے اس پروگرام کو بعد بزم طارق عزیز کا نام دے دیا گیا تھا۔ طارق عزیز نے ریڈیو اور ٹی وی کے علاوہ فلموں میں بھی کام کیا تھا۔ طارق عزیز کے کالموں میں سے داستان اور ایک پنجابی شاعری مجموعہ کلام ہمزاد دا دکھ کے نام سے بھی شائع ہوا۔ طارق عزیز نے سیاست میں بھی زور آزمائی کی اور جہاں زمانہ طالب علم و پاکستان پیپلز پارٹی کے حامی تھے وہیں 1997 میں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ طارق عزیز کی وفات کی خبر آتے ہی سوشل میڈیا پر #طارق عزیز ٹرینڈ کرنے لگا اور صارفین نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے طارق عزیز کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ اپنے وقت کے آئیکن اور ٹی وی گیم شو کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ ٹی وی میزبان اور اداکار واسع چودھری نے طارق عزیز کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں اگر کبھی کسی مہمان سے پروگرام کا آغاز کرنے کی درخواست کی تو وہ صرف طارق عزیز ہی تھے۔ ان کے خیال کے مطابق اگرچہ ضعیف العمری کی وجہ سے مائک تھامتے ہوئے طارق عزیز کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، لیکن جیسے ہی کیمرہ آن ہوا اور ان کی وہی آواز بلند ہوئی جو ان کا ٹریڈ مارک بن چکی تھی۔ صوفی فاؤنڈیشن کے بانی سلمان صوفی نے لکھا، طارق عزیز جدید دور کے کوئز شو کے بانی تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو خوش کیا اور صرف یہی چیز اہمیت رکھتی ہے۔ ایک ایسا لیجنڈ دنیا سے چلا گیا جو اپنی ذات میں خود ایک دنیا تھا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں طارق عزیز کا آخری سلام اور یہ چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔